اور آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ آج بیوٹی پارلر میں جا کے مردوں کے سامنے سر بھی ننگا کرے اور چہرہ بھی بے نقاب کرے. پھر لوگ کہتے ہیں امت میں مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ جس قوم کی مائیں جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی تھی، جب وہ مائیں آوارہ گردی کرے گی تو امت پر مصیبت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض کر رہا تھا کہ بات دور سے دور نکلتی چلی گئی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں نے جہنم میں ایسی عورتوں کو دیکھا. جب وہی ذکر نکل آیا تو پھر آگے عرض کروں. خواتین موجود ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کچھ عورتیں میں نے ایسے دیکھا کہ جن کے جسم انسانوں کی طرح تھے اور منہ کتے کی طرح تھا، اور ان کے زبان ایسے لٹک رہی تھی جیسے کتے کی زبان لٹکتی. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں آپ کی امت کی ہیں جو اپنے شوہر سے منہ چلا کر اس کا دل دکھاتی تھی، زبان درازی کرتی تھی. آج اس کا منہ کتے کی طرح ہو گیا ہے اور اس کا جو ہے وہ منہ لٹک گیا ہے، زبان لٹک گئی ہے اس کی کتے کی طرح. یہ شوہر کے ساتھ منہ چلانے والی عورت کا انجام یہ ہوا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، حیرت ہوتی ہے کہ اتنی عذاب کی بات سن کر بھی قوم سنورتی نہیں، سدھرتی نہیں، زندگیوں کے اندر انقلاب نہیں آتا. لوگ سننے کے لیے تو جمع ہیں، لوگ بدلنے کے لیے جمع نہیں ہے، لوگ عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہے. ملک ہندوستان میں مسلمانوں پر قیامت آئی ہے لیکن کون سدھرنے کو تیار ہے؟ جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنس ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن تھیٹریں فلموں کی جیسی بھری رہتی تھی پھر بھری ہوئی ہے. جیسے موبائل پہ گیم کھیلا جاتا تھا کھیلا ہی جا رہا ہے. جیسے مسجدیں ویران تھی ابھی بھی ویران ہے. یہ حال ہے، یہ صورتحال ہے. کون بدلنے تیار ہے؟ اور یاد رکھنا جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک حالات نہیں بدلیں گے. شراب ہم پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے چل رہے ہیں. کوئی ہے ایسا کہ امت پر قیامت آئی ہے تو چلو میں ہی توبہ کر لوں تاکہ میری توبہ کی برکت سے حالات بدل جائیں؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں. یہ پوزیشن نہیں ہے، یہ حالات نہیں ہے. سب ہم صرف درد بھری باتیں کر کے امت کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے. آؤ اتنے بے باک ہو گئے ہیں لوگ کہ لوگ تو یہ کہتے رہے مولانا ڈرانے کی بات چھوڑو یار، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ جنت تو ہمارے باپ کی ہے. تو چونکہ آپ نے حب اہل بیت کا عنوان رکھا ہے میں اس سے ہٹوں گا نہیں انشاءاللہ. آؤ دیکھو جنت باپ کی ہے نا. جن کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت ہمارے باپ کی، ان کی زندگی پڑھ رہا ہوں. داتا صاحب داتا علی حجواری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، داتا صاحب، یہ داتا صاحب کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے. یہ داتا صاحب اس بزرگ کا نام ہے کہ غوث پاک کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں داتا حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہوتا. یہ داتا صاحب داتا علی حجواری وہ ہیں کہ غریب نواز ان کے مزار پہ جا کے چلا کشی کرتے ہیں. جب لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. بابا فرید الدین جس کے مزار پہ جاتے تھے تو کبھی اندر داخل نہیں ہوئے، ایک چوٹی پر باہر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھتے تھے. اور کسی نے کہا کہ اتنی دور سے آتے پاک پٹن سے آتے اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا کہ کتوں کا کام چوکھٹ پہ ہوتا ہے، گھر کے اندر نہیں ہوتا. آپ سوچیں یہ داتا صاحب ہے. واللہ بابا فرید سلسلے چشتیہ کی وہ شخصیت ہے کہ غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین تو نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. سلسلہ چشتیہ انہی کے دم قدم سے آج پوری دنیا کے اندر آباد ہے. ایک تو چشتی نظامی اور دوسرے چشتی صابری، یہ دونوں بابا فرید کی طرف سے. چونکہ نظام الدین کو بھی تیار کیا بابا فرید نے اور صابر کلیر کو بھی تیار کیا بابا فرید نے. یہ ہے فرید الدین گنج شکر. اور داتا صاحب کا اتنا ادب کرتے تھے. یہ داتا صاحب ہے. وہی داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق نام سنا ہے نا؟ ہاں. گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کے نام یاد کر کے رکھو ذرا، ان کو بھی یاد کرو. ہاں یہ بھی نام یاد کرو ذرا. یہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، یہ چھٹے امام ہے اہل بیت اطہار کے، ائمہ اہل بیت. اور یہ بھی بتا دوں امام اعظم کے امام ہے یہ.
امام جعفر صادق امام اعظم کے امام اعظم کہتے تھے کہ اگر امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھنے کو 2 سال نہیں ملتا تو نعمان ہلاک ہو گیا ہو. یہ امام جعفر صادق چھوٹی موٹی ہستی نہیں. علم ان کے جیسا ان کے دور میں کس کے پاس تھا؟ اگر اس کے پاس ہوتا تو امام اعظم اس کے پاس جاتے. بہلول دانا جس کی جوتیاں سیدھی کرتے اس کا نام امام جعفر صادق ہے. بہلول دانا کا نام سنا ہے؟ یہ بہلول دانا وہی ہے جو مٹی کے گھروندے بنا کر بیچتا بادشاہوں کو تھا، جسے جنت بیچنے کا اختیار خدا نے دیا تھا. بھئی میں اہل بدعت سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت سے کر رہا ہوں. اس لیے جو ہے وہ میں یہ بات نہیں پڑھوں گا کہ کون سی حدیث میں کہ بہلول نے جنت بیچی، اس لیے کہ ہمارے یہاں حدیث کا مطلب حضور کا فرمان ہے. تو اب یہ تو حضور کے ظاہری دور میں تھے ہی نہیں، تو میں کس حدیث سے لاؤں؟ تو ہم تو اہل محبت ہیں یار، بغیر حوالے بات مانتے. کہتے چھوٹی ہے یہ، اس سے بڑی بول، ہمارے آقاؤں کے شان اس سے بڑی ہے نا. ہاں تو اہل محبت کے درمیان کہہ رہا ہوں. بڑا مشہور واقعہ تھوڑی بتانا ہے مجھے. ہارون رشید کی بیوی نے جنت نہیں خریدی. کتنے میں؟ وہ بھی صرف 2 درہم میں. یہ بہلول دانا ہے. جس بہلول دانا کو جنت بیچنے کا اختیار قدرت نے دیا تھا گھروندے بنا بنا کر، وہ بہلول دانا جس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے اسی کو امام جعفر صادق کہتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک تعالی. آپ کی عادت تھی جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے، دوستوں سے، یاروں سے، ملنے والوں سے، مریدوں سے، ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے ایک وعدہ کر. تھوڑا سا توجہ آپ کی چاہتا ہوں. اگر بار پر گراں گزرے تو معاف کر دینا، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. جب مریدوں سے، ماننے والوں سے ملتے تھے تو ہاتھ پکڑتے ایک وعدہ کر، اگر تیری بخشش اور مغفرت ہو گئی تو میری سفارش کر دینا. کس کو؟ جس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے کو جنت بیچنے کا اختیار دیا گیا. وہ امام جعفر صادق کہتے اگر تیری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا، اور میری بخشش ہو گئی تو تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری سفارش کروں گا. لوگ کہتے تھے امام آپ تو آل نبی سید ہیں، آپ تو اولاد رسول ہیں. امام جعفر صادق کہتے تھے رونا تو یہی ہے کہ اتنے بڑے باپ کی اولاد ہے، قیامت میں ان کو منہ کیا دکھاؤں گا، اپنے نانا کو منہ. یہ بات، یہ احساس تھا کہ اولاد رسول ان کو منہ کیا دکھاؤں گا. سوچو جس امام جعفر صادق کی جوتیاں بہلول دانا اور امام اعظم جیسے لوگ سیدھی کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا، جب وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ منہ کیا دکھاؤں گا، تو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، کبھی ہم نے بھی سوچا کہ منہ کیا دکھاؤں گا؟ شراب کی بوتلوں کو حلق میں انڈیلنے والوں، کبھی سوچا کہ ہم کے منہ کیا دکھاؤں گا؟ فجر کی نماز میں بستروں پہ سوتے پڑے رہنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کبھی سوچا کہ منہ کیا دکھاؤں گا؟ کہتے جنت ہمارے باپ کی، امام جعفر صادق. بلکہ یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ بہلول نے صرف جنت نہیں بیچی، امام جعفر صادق نے خود بھی جنت بیچی ہے. ایک مرتبہ پڑوسی کا گھر بک رہا تھا اور آپ حج کو جانے والے تھے. پڑوسی نے آگے کہا کہ امام میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں. کہا بیچ دے. کہا قیمت کیا؟ کہا جنت میں محل دوں گا. جنت میں محل دوں گا. کہا حضرت لکھ کر دے دے. لکھ کر دے دیا کہ جنت میں محل دوں گا. اور پھر چلے گئے حج کو. خدا کا کرنا حج سے آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا اس کا. گھر والے جب امام جعفر صادق حج سے واپس ہے تو کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا کہ آپ نے کہا جنت میں محل دوں گا اور ہمارا گھر لے لیا، وہ واپس کریں آپ. فرمایا کہ میں نے خریدا تم سے تھوڑی تھا، جس سے خریدا تھا اس کو مل گیا. کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا اسی سے جا کے پوچھ لو، اسی سے جا کے پوچھ لو. جب گئے نا، جب گئے کیونکہ اس نے وصیت کی تھی نا، یہ یقین تھا اس کو جو امام جعفر صادق نے لکھ کے دیا تھا جنت کا محل. اس نے کہا تھا کہ یہ میرے کفن میں رکھ دینا. گھر والوں نے کفن میں رکھ دیا. بعد میں نیت خراب ہوگی تو کہا حج سے آنے کے بعد کہا ہمارا گھر واپس کرو. کہا اس سے جا کر کے پوچھو. جب اس کی قبر پہ گئے تو وہی رکا، وہی کاغذ
جس پہ امام جعفر صادق نے لکھ کے دیا تھا جنت میں محل دوں گا، اس کی پشت پر تحریر ملی، وہ مل گیا۔ اس کی پشت پر تحریر وہ مل گیا۔ جو جنت دوسروں کو دے سکتا ہو، اس کے دل میں خوف خدا کا یہ حال ہے، اس کی خشیت ربانی۔ اور ہمارے یہاں تو نہ داڑھی رکھنے کا شوق ہے، نہ نماز پڑھنے کا شوق ہے، نہ عبادت کرنے کا شوق ہے، اور غرور یہ ہے۔ مجموع الزوائد کی روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بات ہے۔ افسوس، فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ مسلمانوں کا 5% حصہ بھی فجر نہیں پڑھتا، الا ماشاءاللہ مسجد ویران۔ بعض دیہاتوں کا حال تو یہ ہے یار کہ امام انتظار کرتا ہے کہ 2-4 لوگ آ جائے تو میں جماعت کر لوں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ دادا ابو جیسے اللہ والے لوگ دیہاتوں میں نیکی کے کام کے نام پہ مسجدیں تو بنا دیتے ہیں، ہے نا، لیکن کیا ہم اسے آباد بھی کرتے ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے حضور کو، اللہ کے رسول کو؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ پیر نصیر الدین نصیر تو یہ کہتے ہیں، شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا۔ یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے، جو جیتے جی حضور کے سنہری جالیوں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کرتے۔ اللہ والے، اللہ کے ولی، برگزیدہ بندے۔ مجھے تو حیرت ہے، سرکار غوث پاک کی زندگی میں نے دیکھی کتاب کے اندر تو مجھے حیرت ہوئی۔ غوث پاک جب حضور کی جالیوں کے پاس پہنچے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں رکے، اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، حضور آپ پر سلام ہو، اور اللہ سے کہ اللہ ان کے صدقے میری مغفرت کر دے۔ اتنا کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ کسی نے کہا عبد القادر آپ رکے کیوں نہیں؟ فرمایا ہمت نہ تھی کہ نانا کے سامنے منہ لے کر کھڑا رہتا۔ کون ہے یہ لوگ جن کی محفل واعظ میں اللہ کے رسول آ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہ موسیٰ تمہاری امت میں کوئی اس جیسا ہے جس پہ حضور ناز؟ وہ حضور کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اور ہم جب یہ سنتے ہیں قبروں میں حضور آئیں گے تو نعرے لگاتے ہیں قبروں میں حضور۔ میرے عزیز منہ کیا لے کر؟ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، کروڑوں بار اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے قبر میں حضور آئیں، سامنا ہو اور حضور کہے جھوٹے مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور لڑکیوں کے ساتھ زنا کے پلان بناتا تھا، داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکتا تھا، شراب کے اڈوں پہ جاتا تھا، جوؤں کے اڈوں پہ، کیا انجام ہوگا؟ کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ اور اللہ نہ کرے وہ ناراض ہو کر چلے جائیں تو دنیا کے امتحان میں ناکام ہونے والا اس کے لیے چاند سے پھر کامیاب ہو سکتا ہے۔ قبر کے امتحان میں کوئی ایک بار ناکام ہو جائے اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر اللہ ناراض ہونا تو حضور کے وسیلے سے خدا کو منا سکتے ہیں۔ حضور ہی ناراض ہو جائیں، حضور ہی ناراض ہو جائیں، کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس بھیک مانگو گی؟ کس کے پاس جا کے دامن پھیلاؤ گی؟ جن کی نظر عنایت کے بغیر ابراہیم خلیل اللہ کی بگڑی نہیں بنتی، ان کی نظر عنایت کے بغیر میری اور آپ کی بگڑی کیسے بن سکے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ بات نکل آئیے نا حضور کو منہ دکھانے کی اور اللہ کے خوف و خشیت کی، تو آئیں نہ ذرا دیکھیں اہل بیت کے اندر خوف و خشیت کا حال کیا تھا۔ یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، بس میں اپنی گفتگو جلدی سے سمیٹتا ہوں تاکہ ٹائم پر گفتگو ختم ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے آپ جلدی آ گئے، گفتگو بھی جلدی شروع ہو گئی۔ توجہ فرمائیں، 2 باتیں، یا اگر اور وقت رہا تو 3 باتیں اور بات مکمل کروں گا۔ اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار، ہم نے کربلا کو صرف رسمی طور پہ پڑھا، سنا، بیان کیا، لیکن کربلا کا اثر ہم پر کیا ہے؟ اگر کربلا کا اثر ہم پر ہوتا تو ہم کبھی بے نمازی نہیں ہوتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ امریلی والوں معاف کرنا، ہم پہ یزید کا اثر تو ہے، کربلا کا اثر نہیں ہے۔ ہاں
اس لیے کہ بے نمازی مطلب یزید کا اثر لے لیا، یہی تو ہے. جھوٹ بولے مطلب یزید کا اثر لیا، یہی تو ہے نا. آپ کی بیٹیاں بے پردہ، ہماری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی، مطلب یزید کا اثر لے لیا. یہی سب تو ہے، یزید کا اثر ہے. گالی لگ رہی ہوگی آپ کو کہ مجھے گالی دے، لیکن سچائی ہے. ہاں، یزید کا اثر لیا ہے. مولا حسین پاک کا اثر کا ہے. 9 محرم کو جمعرات کے دن یزیدی کہتے چلو جنگ کرو. امام حسین حضرت عباس علمدار غازی عباس سے کہتے عباس ان سے کہو آج نہیں کل. توجہ کر، آج نہیں کل. مولا عباس نے غازی عباس نے کہا، غازی عباس نے کہا مولا پوری زندگی تو اسی شوق میں گزاری تھی، کربلا کے شوق میں. آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں، آپ تو اسی لیے اسی دن کے لیے جی رہے تھے. اس آج کو کل پہ کیوں ٹالتے؟ اس لیے کہ وہ غازی عباس تھے، ان کو بڑی جلدی تھی، غازی تھے. پہلی جنگ غازی عباس نے صرف 12 سال کی عمر میں لڑی ہے. پہلی جنگ غازی عباس نے، جنہیں قمر بنو ہاشم کہتے، مولائے کائنات کے ہم شبی تھے. یہ غازی عباس بہت خوبصورت تھے اور قد اتنا اونچا تھا. مورخین نے لکھا ہے، پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے انصاف کیا ہے، قد اتنا اونچا تھا کہ جب اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھلاتے. یہ اور سینے بڑے چوڑے تھے. قدرت نے بہت حسن دیا تھا، نوازا تھا. اسی حسن کی وجہ سے ان کو قمر بنو ہاشم کہتے ہیں. 12 سال کی عمر میں. یہاں مجھے ایک بات اور یاد ہے، ایک صوفی بزرگ کی لکھی ہوئی بات ہے، بہت اچھی بات یاد ہے. پہلی جنگ تھی اس، یعنی حضرت عباس کی پہلی جنگ یہ کیسے ہو گئی یہ بھی آپ کو سنا دوں. سرکار مولائے کائنات نے جب اپنے پورے خاندان کے ساتھ جنگ میں شرکت کی تو سامنے کا لشکر بڑا کر و فر کے ساتھ آیا تھا. تو سرکار نے فرمایا علی کا کون بیٹا جائے گا، علی کا کون بیٹا جائے گا ان سے لڑنے کے لیے؟ میں چاہتا ہوں اکیلے کوئی جائے. علی کا کون بیٹا جائے گا اکیلے، کہ میں چاہتا ہوں اکیلا جائے. تو امام حسن اٹھے، ابا میں، بابا میں. حضور نے کہا میری بات پر تو نے توجہ نہیں دی بیٹے. حسن تو نے میری بات پہ توجہ نہیں دی. میں نے کہا علی کا کون بیٹا جائے گا، یہ نہیں کہا نبی کا کون بیٹا جائے گا. تم پیدا علی سے ہوئے ہو لیکن ہو اولاد محمد. حضور نے یہی تو کہا نا کہ میں ان کا عصبہ ہوں، میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا عصب ہوں، اور حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں. اور قرآن نے بھی اس کو کہہ دیا ابناءنا، ہمارے محبوب کہے ہمارے بیٹے. تو قرآن جنہیں نبی کا بیٹا کہے. اچھا قرآن نے نام نہیں لیا لیکن حضور نے دونوں کو ساتھ لے کر بتا دیا کہ بیٹے تو یہی دو ہیں میرے، بیٹے تو یہی دو ہیں. تو کہا کہ حسن میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، میں نے علی کا بیٹا. تو تب حضرت عباس جو صرف 12 سال کے تھے کھڑے ہوئے کہا بابا میں جاؤں گا. اور تو نے کبھی لڑا تو نہیں ہے عباس، تو کیسے جائے گا؟ کہا میں جاؤں گا، علی کا بیٹا ہوں. بابا اگر خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو کبھی معاف نہیں کرنا. مجھے یہاں ایک بات اور یاد آ گئی لغت کی. نبی کے گھر میں جو نام ہے نا، نام کیا ہے؟ جعفر، عباس، حیدر، حمزہ. کبھی سوچا کسی اور گھر میں یہ نام آپ کو شاید نہیں ملیں؟ حمزہ، جعفر، عباس، حیدر. لغت میں ماہرین لغت بتاتے ہیں کہ یہ سارے نام شیروں کے ہیں. حمزہ بھی شیر کا نام ہے، عباس بھی شیر کا نام ہے، جعفر بھی شیر کا نام ہے، اور حیدر بھی شیر کا نام. یہ عربی زبان کی وسعت ہے. اور زبانوں کا حال یہ ہے کہ کئی چیزوں کے ایک نام ہوتے ہیں، اور عربی زبان کی وسعت کا حال یہ ہے کہ ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں. یہ عربی کی فصاحت ہے.
یہ عربی زبان کی وسعت ہے، اس لیے کہ ساری زبانیں ملا جلا کر بنی ہے اور عربی زبان آسمان سے اتری ہے، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ شیر جب غار میں سستانے کے لیے بیٹھتا ہے تو شیر کو جعفر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک؟ پھر وہ شیر جب شکار کو دیکھتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں، پھر جب وہ گھراتا ہے اس کو عباس کہتے ہیں، اور جب حملہ کرتا ہے شکار پہ تو اس کو حیدر کہتے ہیں۔ اسی لیے جب مرحب سامنے آیا تو مولا علی نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، ایک ہے فرار بھاگنے والا، ایک ہے کرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، تو میری ماں نے صرف حیدر نہیں حیدر کرار رکھا ہے، یعنی شکار پہ پلٹ 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 کر حملہ کرنے والا۔ اسی لیے تو علی کا نام اب بھی آتا ہے تو لوگوں کو کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ علی نے اتنے حملے کیے ہیں کہ آج تک اس کا درد ہو رہا ہے۔ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کہا ابا جی میں جاؤں گا، عباس 12 سال کا اور ہزاروں کا لشکر ہے سامنے، ابا میں جاؤں گا۔ کہا کہ تو نے کبھی لڑی نہیں ہے بیٹے جان؟ اچھا یہ بھی بتاؤں آپ کو، یہ جو عباس ہے نا، غازی عباس، مولا عباس، آج ایک نشست تھی کچھ بزرگوں کے ساتھ میں، تو میں نے بتایا کہ جس سلسلے سے ہم لوگ وابستہ ہیں، مہاراجہ مطہرہ کا وہ جہاں خاندان موریث اعلیٰ بلگرام شریف، ہندوستان میں وہی خانقاہ ہے، اور وہاں کے جو بزرگ جو پہلے تشریف لائے تھے میر دعوت الصغریٰ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، ان کی خانقاہ میں اب بھی حضرت عباس غازی کا علم کا اصل ٹکڑا ابھی بھی موجود ہے۔ مجھے وہاں کے ایک بزرگ ہیں انہوں نے بتایا، وہاں خاندان کے ایک بزرگ ہیں انہوں نے بتایا، میں نے انہی سے سنا کہ غازی عباس کے علم کا ٹکڑا اب بھی، اور اس علم کی خصوصیت اب بھی یہ ہے کہ اس علم وہ جب وہ غازی عباس پاک کے علم کو نکالا جاتا ہے تو اس وقت بندہ جو مراد مانگے سال پورا ہونے سے پہلے اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ حضرت یار جس کے ہاتھ کے علم کی برکت کا یہ حال ہے اس غازی عباس کی برکتوں کا حال ہے۔ تو غازی عباس کا ذکر ہو رہا ہے، جو مرادیں مانگنا ہے